الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إلى آخر الحديث. یہ حدیث 2-3 دنوں سے چل رہی ہے، جس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 خصلتیں اور 4 عادتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی میں یہ 4 منافقانہ خصلتیں اور عادتیں ہوں، ایسا آدمی پکا منافق ہے، اور جس شخص میں ان 4 میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے اور توبہ کر لے۔ اس میں سے پہلی خصلت کا بیان چل رہا ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، بات پر جھوٹ بولے، اپنی صبح کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہو اور شام کا اختتام بھی جھوٹ پر ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، ایسا آدمی پکا منافق ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اپنی مشہور تفسیر عزیزی میں سورہ قلم کی آیت ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس آیت کے ذیل میں حضرت نے لکھا ہے، اور علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیر النبی کی 6ٹھی جلد میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں، شراب پینا، زنا کرنا، شراب نوشی، زنا کرنا، جھوٹ بولنا اور گانا بجانا، اور بعض روایتوں میں اس کی جگہ ایک دوسرے گناہ کا ذکر ہے۔ ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن یہ 4 بری خصلتیں اور عادتیں ایک ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا، میری مجبوری ہے۔ ایک چیز میں چھوڑ سکتا ہوں، اب آپ بتائیں کہ کیا چھوڑوں؟ تو میں ایمان قبول کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بصیرت عطا فرمائی تھی، آپ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ مسئلہ ہے کہ تم ایک چیز چھوڑ سکتے ہو، 4 ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، تو چلو ہم تمہیں ایک ہی چیز بتاتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جب رات ہوئی تو شراب لائی گئی حسب معمول۔ اب 1 منٹ کے لیے ذرا سا وہ اس شراب پینے سے رک گئے اور یہ سوچتے رہے کہ اگر تو میں نے پی لی، اور پینے کے بعد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اقرار کرنا پڑا، اگر میں نے اقرار نہ کیا پینے کے بعد تو جھوٹ بولا، حالانکہ حضور سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں اقرار کر لیتا ہوں کہ جی پیا ہے تو قرب شمر، شراب پینے کی جو حد ہے وہ حد جاری ہوگی، 80 کوڑے لگیں گے۔ کہا کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح جب دوسرے گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، پھر یہی کہ اگر پکڑے گئے تو آپ کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں پکڑے گئے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، وہ گناہ بھی چھوٹ گیا، تیسرا گناہ بھی چھوٹ گیا۔
تو پھر یہ صاحب جو ہے صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ما احسن ما قلتا، کیا بہترین تدبیر آپ نے بیان فرمائی ہے، کیا بہترین تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور آپ کی اس حسن تعلیم کی وجہ سے اور اس حسن تدبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کے چھوڑنے کی برکت سے بقیہ 3 گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جان چھوڑا دی۔ ایک گناہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مزید 3 گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے میری جان چھوڑا دی اور میری تمام گناہوں سے جان چھوڑ گئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس سے آدمی اگر توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا اگر اہتمام کر لے، اس ایک گناہ کی برکت سے بہت سارے گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جائیں اور آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سچ بولنا اور صدق یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر اس پر مداومت اختیار کی جائے، پابندی اختیار کی جائے، تو ایک معمولی سا آدمی بھی با کمال بن سکتا ہے، ایک معمولی آدمی بھی با کمال بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ کسی کا قول ہے کہ اکل الحلال و صدق المقال کلاہما علامتان لصاحب الکمال، 2 چیزیں جو ہے بڑے آدمی بننے کی علامت ہے اور اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی 2 چیزیں علامت ہیں، ایک حلال کھانا اور ایک دوسرا سچ بولنا۔ اکل الحلال و صدق المقال، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ دونوں چیزیں علامت ہیں آدمی کے صاحب کمال ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بری عادت سے، اس برے گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قباحت اور شناعت ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور اس گناہ سے حد الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو اس سے متعلق بہت ساری ہیں، باتیں تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، جاننے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ماننا۔ مسئلہ اصل میں ہے ماننا۔ جانتے تو آپ بھی بہت ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اس صفت کو، صدق کی جو صفت ہے، سچائی کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بقیہ 3 عادتیں جو ہیں انشاءاللہ پھر اس پر کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔